گلگت میں پانی کی سپلائی بحال کرنے والے درجن سے زائد رضاکار مٹی کے تودے میں دب گئے۔ رضاکار پانی کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے۔ دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 4 نوجوانوں کو زندہ نکال لیا گیا۔ گلگت میں پانی کی سپلائی بحال کرنے والے درجن سے زائد رضاکار مٹی کے تودے تلے دب گئے۔ رضاکار پانی کی بحالی کے لیے کام کر رہے تھے۔ دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ادھر عارف والا کے نواحی علاقے میں CCD اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 ڈاکو ہلاک، ایک پولیس سے اہلکار زخمی ہوا، 2 ڈاکو فرار۔ ہلاک ہونے والے ڈاکو کو پولیس متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے۔ CTD ذرائع کے مطابق عارف والا کے نواحی علاقے میں CCD اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 ڈاکو ہلاک، ایک پولیس سے اہلکار زخمی ہوا، 2 ڈاکو فرار ہو گئے۔ کراچی میں CTD، وفاقی احساس ادارے اور پولیس کا منگو پیر میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوا۔ کالعدم تنظیم الفتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد اسلحے سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ دہشت گردوں میں عبدالوکیل اور اجمل شامل تھے۔ ترجمان CTD کے مطابق دونوں دہشت گرد افغانستان سے عسکری تربیت یافتہ ہیں۔ گرفتار ملزمان کا تعلق قلعہ عبداللہ بلوچستان سے ہے۔ کراچی میں CTD آپریشن، وفاقی احساس ادارے اور پولیس کا منگو پیر میں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوا۔ کالعدم تنظیم فتنہ الخوارج کے 2 دہشت گرد اسلحہ سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ہاسٹل میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعے میں ایک شخص جھلس گیا جس کی شناخت حارث کے نام سے ہوئی اور علاج معالجے کے لیے سروسی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو نے آپریشن کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور جناح اسپتال کے دورہ، زخمی حارث کی عیادت کی اور MSPIC سے واقعے کی تفصیلات بارے بریفنگ لی۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے ریسکیو کی ٹیکنیکل ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ہاسٹل میں آگ بھڑک اٹھی۔ لاہور سے ملتان جانے والی موسیٰ پاک ایکسپریس کو رائیونڈ ریلوے اسٹیشن پر حادثہ پیش آ گیا۔ ریلوے ذرائع کے مطابق انجن سمیت 2 بوگیاں پٹری سے اتر گئی ہیں۔ حادثے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہوئے۔ حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ ریلوے ذرائع کے مطابق لاہور سے ملتان جانے والی موسیٰ پاک ایکسپریس کو رائیونڈ ریلوے اسٹیشن پر حادثہ پیش آیا۔ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ محض 1.5 ماہ کے واقعے کے بعد میرا دوسرا دورہ امریکہ باہمی تعلقات کی نئی جہت کی علامت ہے۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ بیرون ملک پاکستانی برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ امریکی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی اہم ملاقاتیں۔ پاکستانی کمیونٹی سے اپنے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، بیرون ملک مقیم پاکستانی عزت و وقار کا سرچشمہ اور دیگر پاکستانیوں کی طرح پرجوش ہیں۔ ہماری ترقی دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے وابستہ ہے۔ کہا، بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی ٹرانس نیشنل دہشت گرد سرگرمیوں میں شمولیت عالمی سطح پر شدید تشویش کا باعث ہے۔ اس کی مثالیں کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل، قطر میں 8 بھارتی نیول افسران کا معاملہ اور کلبھوشن یادو جیسے واقعات ہیں۔ بھارت نے حالیہ جارحیت شرمناک بہانوں کے ساتھ کی۔ اس نے پاکستان کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کی اور معصوم شہریوں کو شہید کیا۔ پاکستان صدر ٹرمپ کا انتہائی مشکور ہے، جن کی اسٹریٹجک لیڈرشپ کی بدولت نہ صرف انڈیا پاکستان جنگ رکی بلکہ دنیا میں جاری بہت سی جنگوں کو روکا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارتی اشتعال انگیزی کا پرعزم اور بھرپور جواب دیا۔ ہم نے وسیع تر تنازع کو روکنے میں کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا، مقبوضہ کشمیر بھارت کا کوئی اندرونی معاملہ نہیں بلکہ ایک نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ جیسے کہ قائد اعظم نے کہا تھا، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ غزہ میں جاری نسل کشی ایک بدترین انسانی المیہ ہے۔ اس وقت دہشت گردی کے خلاف دہشت گردوں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں اور انہیں پوری قوت سے انصاف کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج کا سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ بن چکا ہے لیکن ملک دشمن عناصر اسے افراتفری پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا، اب ہمارے سامنے سوال یہ نہیں کہ اگر ہم اٹھیں گے بلکہ سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی اور کتنی قوت سے ہم اٹھیں گے۔ آئیے ہم اپنے آباء و اجداد کی میراث قائم رکھتے ہوئے ایک نئے جذبے اور مقصد کے ساتھ کھڑے ہو کر آگے بڑھیں۔ فیلڈ مارشل نے امریکی سینٹ قوم کے سبکدوش ہونے والے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں بھی شرکت کی۔ فیلڈ مارشل نئے کمانڈر ایڈمرل بریڈ کوپر
کی چارج سنبھالنے کی تقریب میں بھی شریک ہوئے اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات کی اور انہیں پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ فیلڈ مارشل نے دوست ممالک کے ڈیفنس چیف سے بھی ملاقاتیں کیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم کے صدر ٹرمپ کی ثالثی اور آذربائیجان آرمینیا امن معاہدے پر مبارکباد دی گئی۔ وزیراعظم نے 3 دہائی پرانے تنازع کو پرامن انداز میں نپٹنے پر صدر الہام علیوف کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے معاہدے کو منطقی بنانے میں امریکی صدر کے کردار کو بھی سراہا۔ صدر علیوف نے قرہ معاملے پر پاکستان کی درینہ اور مسلسل حمایت کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستانی عوام اس مسئلے پر آذربائیجان کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہے۔ صدر علیوف کی جرأت مندانہ قیادت میں اس خطے میں بالآخر امن قائم ہو گیا۔ صدر علیوف بولے خطے میں پرامن ماحول سے پاکستان اور وسیع ایشیا کے درمیان ترقی اور روابط بڑھانے کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون کے مثبت انداز پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم کا صدر علیوف کو پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی اپنی دعوت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کی SCO سربراہ اجلاس کے موقع پر چین میں ملاقات متوقع ہے۔ غزہ پر قبضے کے اسرائیلی اعلان کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس برطانیہ، فرانس، ڈنمارک، سلووینیا اور یونان کی غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مذمت کی گئی۔ اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل نے اجلاس کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ غزہ فلسطین کا اٹوٹ انگ ہے اور رہے گا۔ غزہ تنازع کا 2 ریاستی حل ہونا چاہیے۔ برطانوی مندوب نے کہا کہ غزہ میں فوری طور پر تمام امدادی سامان کی ترسیل بحال ہونی چاہیے۔ غزہ کی صورتحال کا سفارتی حل ممکن ہے۔ ڈنمارک کے سفیر نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں اضافے کے منصوبے کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ کے بچوں کی زندگیاں قحط سے دوچار ہیں۔ فرانسیسی مندوب نے کہا فرانس غزہ سٹی پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی مذمت کرتا ہے۔ غزہ پر قبضے کے کسی بھی اسرائیلی اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی جارحیت انسانی بحران کو جنم دے گی۔ کراچی کے علاقے راشد منہاس روڈ پر ٹریفک حادثے میں جاں بحق بہن بھائی کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ واقعے کی CCTV منظر عام پر آ گئی۔ کراچی سے رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں ڈمپر چلتی پھرتی موت بن گئے۔ شہر قائد میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور خاندان اجاڑ دیا۔ راشد منہاس روڈ پر باپ بیٹی اور بیٹے کو ڈمپر نے رون دیا۔ حادثے میں 22 سالہ مہنور اور 15 سالہ احمد رضا جاں بحق جبکہ والد شاکر زخمی ہو گئے۔ واقعے کی CCTV منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں موٹر سائیکل سواروں کو ڈمپرز کے نیچے آتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ واقعے کے بعد مشتعل شہریوں نے 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ ڈمپرز جلائے جانے کے خلاف ٹرانسپورٹرز نے سپر ہائی وے راشد منہاس روڈ اور ماڑی پور پر احتجاج کیا۔ ٹریفک حادثے کا مقدمہ جاں بحق ہونے والے بچوں کے چچا کی مدیت میں یوسف پلازا تھانے میں درج کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈمپرز ڈرائیور کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت سندھ اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے احتجاج ختم کر دیا اور روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا۔ حادثے میں جاں بحق بہن بھائیوں کی نماز جنازہ 11D روڈ پر ادا کی گئی، جس میں امیر جماعت اسلامی منم ظفر سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کراچی میں حادثات میں شہریوں کی ہلاکت معمول بن گئی ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت حادثات۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر مشتعل افراد کی جانب سے 7 ڈمپر جلائے جانے کا واقعہ۔ غفلت اور کوتاہی برتنے پر پولیس چیف جاوید عالم اردو کا ایکشن۔ تھانہ یوسف پلازا اور فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا SHO معطل کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں راشد منہاس روڈ پر مشتعل افراد کی جانب سے 7 ڈمپر جلائے جانے کا واقعہ۔ غفلت اور کوتاہی برتنے پر پولیس چیف جاوید عالم اردو کا ایکشن۔ تھانہ یوسف پلازا اور فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا کے SHOs کو معطل کر دیا گیا۔